ہیں جو ہر زمانے میں بدقسمتی سے اس زمانے کے لینڈ لارڈس، اس زمانے کے ٹیسٹ ٹیوب سے تیار شدہ لیڈرز، اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ، آج تک کی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جوڈیشری، ان کے گٹھ جوڑ نے آج تک اس ملک کو اس انجام کو پہنچایا ہے۔ لیکن ہم آج سمجھتے ہیں سب سے اچھی بات ایک ہے آج کے زمانے میں، اس بدترین افراتفری مایوسی کے عالم میں، وہ ہے اویئرنیس، وہ ہے انفارمیشن، وہ ہے آپ تک وہ شعور جو آپ کے اس الیکٹرانک میڈیا نے، آپ کے اس ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا نے عام آدمی کے گھر تک پہنچا دیا ہے، ہر بندے تک پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا اور ان لوگوں کو ضرور کافر کردار تک پہنچانا پڑے گا۔ مجھے بتائیں کہ بنگلہ دیش کیسے آگے چلا گیا؟ انہوں نے دو کام کیے، ایک سابق چیف جسٹس کو سزا دی، ایک سابق مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو سزا دی۔ جس دن آپ یہ دو کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس دن آپ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں ہوگا۔ تھینک یو۔ گزشتہ کئی سالوں سے بلوچستان کے لوگ لاپتہ ہیں، اس سے پہلے آپ کو موومنٹ کا کیوں نہیں خیال آیا کہ اب جو ہے یہ آپ کر رہے ہیں؟ یہ بہت ہی زیادہ ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ پہلے کیوں خیال نہیں آیا، اب کیوں خیال آیا ہے۔ یہ سوال ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں ہزاروں لاکھوں قتل ہو رہے ہوں، لیکن جس قتل پہ آپ کے سامنے ہو رہا ہو، جس پہ آپ اویئر ہو گئے ہوں، کہا جائے کہ یار پہلے بھی تو قتل ہو رہے تھے، پچھلے قتلوں میں آپ کیوں نہیں بولے؟ تو دیکھیے یہ بات صحیح ہے آپ کی، ہمیں بولنا چاہیے تھا۔ سم ہاؤ دو چیزیں نہیں آئی ہیں۔ پلیز اس سوال کو سمجھ لیجیے، بہت اچھا سوال ہے کہ پہلے کیوں نہیں کھڑ کیا۔ ایک تو یہ کہ پہلے میں 65 ایئرس کا نہیں تھا، پہلے میں 63 یا 60 یا 50 ایئرس کا تھا۔ مقصد ہے کہ آدمی چینج ہوتا رہتا ہے۔ دو چیزیں نہیں ہیں جو پہلے نہیں تھیں، سوشل میڈیا اور دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد، ان کی اویئرنیس، ان کا پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا وہاں اپنے مقامات پر۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، مثلا ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں نیو یارک، نیو جرسی اور کنیٹیکٹ میں 70% آف پاکستانیز رہتے ہیں، اور 70% پاکستانیوں کا یہ حال ہے کہ ہر پولیٹیکل گروپ میں کہیں چھوٹے سے چھوٹا الیکشن ہے، وہاں پاکستانیوں کا ایک پریشر گروپ ہے، وہ آرگنائزڈ ہے۔ یہ آرگنائزیشنل سٹرکچر پہلے نہیں تھے۔ دیکھیں پہلے پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ایک فیملی ہوتا تھا، بس اپنی کامیابی، اپنی فیملی، اپنے بچوں میں لگا ہوا۔ اب وہ تھوڑے سے زیادہ اس سے آگے نکلے ہیں، ان کی اگلی نیکسٹ جنریشنز آ گئی ہیں، تو اس آرگنائزیشنل سٹرکچر کی وجہ سے انہیں ہمت پڑی ہے۔ میں جا کے اپنے کانگریس مین سے ملا، اسے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا جی ہم ہیومن رائٹ وائلیشنز کے خلاف ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب دیکھیے اس کو پتہ ہے کہ اس کے الیکشن میں ہمارا کتنا بڑا رول ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں اگر پاکستانی کسی ایک جگہ پر بھی ان ایریاز میں ووٹ دیں گے تو الیکشن کا پانسا پلٹتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے اسکول ڈسٹرکٹ سے لے کر کانگریس مین تک وہاں پر پاکستانیوں کا، اور بائی دی وے ہمارے وہاں صرف پاکستانی نہیں ہیں، بنگالیز بھی ہیں، وہاں ٹرکش، عربس، اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنا جذبہ ان پاکستان میں ہونے والے حالات کا پاکستانیوں میں نہیں دیکھا جتنا بنگالیوں میں دیکھا ہے۔ گڈ۔ بنگالیز ہم سے آگے پوچھتے ہیں، حالانکہ عام طور پر بنگالیز جو ہیں وہ پاکستان سے ریلیٹڈ کسی بات میں تھوڑا سا دور رہتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، عربی آ رہے ہیں۔ اس انڈین مسلمز اتنے مایوس ہیں، کہتے ہیں یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، آپ اپنے ملک کو دیکھیے، لیکن ہمدردیاں پورے مسلمان ورلڈ کی اس وقت ان کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ پاکستان سم ہاؤ کوئی ایسی پیس آف لینڈ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، پاکستان کا جو بیسک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملک بنانا جس میں ہم دنیا والوں کو دکھا سکیں کہ آج کے 20th اور 21st سینچری میں مسلمان اجتماعی طور پر کیسے رہتے ہیں۔ یہ ہے مقصد پاکستان کا۔ اب بتائیے کہ یہ کیسے رہتے ہیں؟ تو اس لیے پاکستان کی طرف سب کی نظریں ہیں۔ اگر پاکستان میں یہ تین چیزیں ہو گئیں، کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اور ہیومن رائٹس، یہ تین چیزیں ہو گئی، صرف اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی، صرف سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی،
یہ بگننگ ہوگا اینڈ آف اے نیو ورلڈ. جو پرانی چودراہٹیں ہیں وہ ختم ہوں گی, یہ وہاں کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے. ڈاکٹر صاحب پاکستانیوں کو جو رائٹ آف ووٹ ہے اس پہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے پاکستان میں. کچھ جماعتیں کہتی ہیں کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں جانتے تو رائٹ نہیں ہونا چاہیے ووٹ کا. کچھ کہتے ہیں ووٹ یہ پہلے میں جواب دوں گا پھر یہ کریں گے. اس کو کمپین میں شامل کریں گے سر؟ جی دیکھیں, رائٹ آف ووٹ پی ٹی آئی نے دیا تھا, لیکن اس موجودہ پچھلی جو حکومت آئی تھی انہوں نے آ کر کے وہ رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا تھا, کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا اور ان کو یہ یقین تھا کہ وہاں 99.9% جو اوورسیز ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں. صرف اس بنیاد پر وہ اوورسیز جو ہمارے معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں, ان کو جب رائٹ آف ووٹ ختم کیا, ان کا آپ کے اوپر وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. دیٹ از دی ریزن کہ آج آپ کو وہ جو انفلو ہے وہ کم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. اگر اس میں اندر کوئی ترمیم کی ضرورت تھی, کوئی تصحیح کی ضرورت تھی, کوئی ریفارم کی ضرورت تھی, وہ آپ ضرور کرتے, لیکن اس طرح اسٹیٹ اوے ان کا رائٹ آف ووٹ اس طرح ختم کر دینا کہ جو وہاں سے وہ جہاز لے گا, یہاں آئے گا, پہنچے گا اپنے گھر, یہاں آ کر کے ووٹ ڈال سکتا ہے, وہاں ان کو رائٹ نہیں دیں گے. یہ بہت بڑا ظلم تھا. جی ڈاکٹر تھینک یو. دیکھیے, رائٹ آف ووٹ ذہن میں رہے, ناؤ اور نیور موومنٹ رسپانسبلٹی کی موومنٹ ہے. ذہن میں رہے کہ جب آپ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرتے ہیں آپ سے کوئی رائٹ نہیں لے سکتا. پاکستانیوں کی جو رائٹ آف ان کی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہے, اس کی وجہ ظالم لوگ نہیں ہیں, اس کی جگہ میں اور آپ ہیں. ہم اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہے. ہم اس چیز کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنانا چاہتے کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے, الیکشنز کا حق دیا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے معاملے میں ہمارا حق پاکستان سے محبت کرنے کا ہے وہ آپ نہیں چھین سکتے, ووٹ لینے کا چھین سکتے ہیں نہیں. ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں گے, ٹھیک ہے جی. ہماری جو رسپانسبلٹی ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا, وہ ہم پوری کریں گے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیگل فریٹرنٹی کو اپیل کیا ہے, تو بلاول بھٹو صاحب بھی نوے روز کا الیکشن کا بار بار کہتے آ رہے ہیں, میڈیم جو مطلب بہتر چکی ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو آپ کے ساتھ, یعنی کہ کن سیاسی جماعتوں نے اور کون سی جماعتیں ہیں جو جن کو آپ ہمیں سے اپیل نہیں کیا, صرف تحریک انصاف کے لیگل فریٹرنٹی آپ کی؟ جی ہم نہ جی اپیل کسی کو نہیں کر رہے, ہم آرڈینری سٹیزن کو اپیل کر رہے ہیں. اگر کسی سیاسی جماعت میں آپ ہیں تو ہمارے ساتھ جب آپ آئیں گے تو سیاسی جماعت کے طور پر نہیں آئیں گے, آپ آرڈینری سٹیزن کے طور پر آئیں گے. یہ رول میں نے آپ کو عرض کیا نا جی کہ آپ سیاسی جماعت, یہ نان پولیٹیکل فورم ہے, اسے نان پولیٹیکل فورم رہنے دیجئے. آپ پیپلز پارٹی میں ہیں, بڑے شوق سے پیپلز پارٹی کی نظریاتی جدوجہد جاری رکھیے. اس ایریا میں آپ ہمارے ساتھ ایز اے نان پولیٹیکل اینٹی آ جائیے, اور یہ بہت اچھا ہے. آپ صحافی ہیں, صحافت کیجئے, اس معاملے میں آپ ہمارے ساتھ آ جائیے. آپ وکیل ہیں, وکالت کیجئے, اور اس معاملے میں آپ ہمارے ساتھ آ جائیے. یہ بتائیے گا کہ جب عمران خان کو تیار کیا جا رہا تھا پاکستان میں اس کو حکومت دینے کے لیے, آپ سمجھتے ہیں, آپ بھی ادھر ہی پاکستان کے اندر ہی موجود تھے, چلتا اچھا بھلا چل رہا تھا پاکستان, جس انداز میں جو جن دھرنوں کے آپ کیس کی سماعت کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں, وہی چیزیں لائی گئی, دھرنے کیے گئے, چلتے پھرتے پاکستان میں رکاوٹیں پیدا گئی. عمران صاحب کو, میرا سوال پورا طرح سن لیجیے گا, پھر عمران صاحب کو لانچ کیا گیا, پھر جس جو آئین اور قوانین اس انداز میں جو صحافیوں کے ساتھ آپ نے بات کی, جس انداز میں جو بڑے بڑے اداروں میں صحافی تھے ان کے پروگرام ختم کر دیے گئے, ان کو وہاں سے بلیک لسٹ کیا گیا, کوئی اس طرح سے آواز نہیں اٹھی. پھر جو قوانین عمران خان نے اپنے دور حکومت کے اندر بنائے, انہی کے اندر آج جو عمران ریاض تھے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ پھنسے ہیں, اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی پھنسے ہیں کہ اداروں کے خلاف نہیں جا سکتے. میرا دوسرا سوال آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو محترم ہیں ان سے ہے کہ عمران خان نے ایک سوال ختم ہو جائے, اپنی حکومت گرانے کا جو الزام ہے وہ امریکہ کے اوپر لگایا تھا کہ جو پاکستان میں جو موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں وہ امریکہ ہے. تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس نے کیا امریکہ میں بھی کسی پلیٹ فارم پہ اس حق میں آواز بلند کی ہے؟ میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر صاحب کا سوال نہیں ہے, اس لیے کہ یہ نان پولیٹیکل ہیں, یہ پولیٹیکل سوال ہے. باقی بہرحال اگر ان سے جواب لینا چاہیں تو آپ لے لیجیے گا. پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ 2016 کا ہے, یہ لہٰذا 2016 میں جس کی حکومت تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات آپ کو بتا دوں, ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول نہیں چھوڑا تھا سیاست سے, آج بدترین حالت میں وہ آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں, یہ چونکہ نان پولیٹیکل تھی, میں نے آپ کو اندازوں اشاروں میں بات کر دی. دیکھیں بات یہ تھی کہ میں نے کہا
یہ گٹھ جوڑ شروع ہوا 50s سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے، اور یہ ٹیسٹ ٹیوب لیبارٹری سے تیار کر کے جب آپ لیڈر لاتے ہیں تو وہ ٹرو لیڈر نہیں ہوتے، وہ ڈیلر ہوا کرتے ہیں، کبھی لندن چلے جاتے ہیں، کبھی دبئی چلے جاتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا مرنا جینا اس ملک میں ہو، خواہ وہ جیل میں ہو خواہ وہ باہر ہو۔ تھینک یو۔ آخری سوال لے لیجیے گا، بس اب باہر آ جائیں۔